نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من الغواية وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية۔ یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے اس کا نام بھی آپ کے سامنے ہے شرح عقود رسم المفتی۔ علامہ شامی رحمہ اللہ 13ویں صدی کے ائمہ میں سے بڑے امام گزر چکے ہیں۔ خاتمۃ المحققین کے لقب سے ملقب ہے اور فقہائے احناف میں حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں تک کہ بعض مدارس میں علامہ شامی رحمہ اللہ کی جو فتاوی ہے، جو فتاوی شامی کے نام سے بھی مشہور ہے، حاشیۃ الشامی کے نام سے بھی مشہور ہے، حاشیہ ابن عابدین کے نام سے بھی مشہور ہے، اسی کا حوالہ آخری بھی ٹھہرتا ہے اور پہلا بھی ٹھہرتا ہے، یعنی اسی کے حوالے کے اوپر پورا اعتماد کر دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب اتنے بڑے آدمی ہیں، فقیہ ہے اور یہ مقام ان کو حاصل ہے تو وہ ہی جانتے ہیں کہ اس فقہ کی باریکیاں کیا ہے، اس کی مشکلات کیا ہے اور اس کے لیے اصول و ضوابط کیا ہے اور کیا ہونے چاہیے۔ اس لیے آپ جتنے بھی بڑے اکابر کو دیکھیں گے، ائمہ کرام کو دیکھیں گے، جہاں وہ بہت بڑے مفتیان کرام تھے، بہت بڑے محققین تھے، تو وہاں وہ اصول کے بھی بڑے ماہر تھے اور پابند بھی تھے اور ضوابط کے قائل تھے۔ گویا کہ ان کے فتاوی، ان کی تحقیقات اصول و ضوابط کے اندر بندھے ہوئے تھی، اصول و ضوابط سے ہٹ کر نہیں تھی۔ آپ دیکھیں گے علامہ شامی نے بھی اصول فقہ پر کتاب لکھی، اصول فقہ پر کتابیں لکھی۔ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ جو صاحب فتح القدیر ہے اور ائمہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے ان کو مجتہد کے درجے کا عدم ذکر کیا ہے، اگرچہ مجتہد مطلق نہیں صحیح، لیکن اجتہاد کے درجے پر فائز ہونا، اجتہاد کی کوئی بھی صورت ہو، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ جب 8ویں صدی کے امام کو یہ مقام حاصل ہے تو ابن حمام رحمہ اللہ کو حاصل ہے۔ انہوں نے بھی اصول فقہ کے اوپر کتابیں لکھی اور ہدایہ کی مشہور شرح فتح القدیر کے نام سے لکھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے یہ البحر الرائق والے علامہ ابن الجیم رحمہ اللہ، انہوں نے اگر فقہی کام کیا ہے تو ساتھ ساتھ اصول فقہ پر بھی کام کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیگر حضرات کو دیکھیں گے، انہوں نے فقہ پر کام کیا ہے تو ساتھ ساتھ اصول و ضوابط کو بھی مد نظر رکھا۔ بعض نے باقاعدہ کتابیں لکھی، بعض نے باقاعدہ کتابیں نہیں لکھی، لیکن قدم قدم پر جگہ جگہ انہوں نے قواعد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قواعد سے ہٹ کر چلنا، اصول و ضوابط کو بالکل درخور اعتنا نہ سمجھتے ہوئے فتویٰ دہی کرنا اور اس طرح جو ہے تحقیقات کرنا، اس کی ہمیں اجازت نہیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں۔ تو اس لیے اول اور شروع ہی میں ہمیں اس بات کا احساس کر لینا چاہیے اور یہ چیزیں جان لینی چاہیے کہ جب ہم افتاء کا آغاز کرتے ہیں تو ہمارا فتویٰ کیسا ہو، ہمیں بنیادی چیزیں کیا مد نظر رکھنی چاہیے اور کیا کیا چیزیں ملحوظ نظر رکھ کر ہمیں اپنا سفر آگے جاری رکھنا چاہیے۔ تو اس بارے میں کئی کتابیں ہیں، ابن صلاح رحمہ اللہ کی کتاب بھی ہے اصول افتاء کے اوپر اور دیگر اکابر کی کتابیں بھی اس موضوع پر ہے۔ اسی طرح
در مختار کے مقدمے میں صاحب در مختار نے بھی رسم المفتی کے نام سے قواعد کو جمع کیا ہے، اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی ہے مقدمۃ الشامی میں، اسی کو پڑھیں گے۔ ان کے بعد بھی اکابر نے کتابیں لکھی ہے۔ اس دور میں شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی مدد اللہ العالی نے بھی کتاب لکھی، اصول افتاء و آداب، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اردو میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اور پچھلے سال ہم اصول افتاء و آداب وہ پڑھا چکے ہیں، اور یہ سارے دروس ریکارڈ پر موجود ہیں، ٹیلی گرام پر بھی ہیں اور یوٹیوب پر بھی ہیں۔ لیکن میں اس کتاب کو زیادہ ترجیح اس لیے دیتا ہوں کہ یہ آغاز ہی سے آپ کو اصول سے متعارف کراتی ہے۔ وہ کتابیں مقدمات پر مشتمل ہے، ایک طویل عرصہ اس پر گزر جاتا ہے۔ جب آپ کی تخریجات شروع ہو جائیں گی اس وقت آپ جو ہے اصل اصول تک نہیں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ تو پچھلے سال کے تجربے کے بعد اس سال میں پھر شرع عقود رسم مفتی پڑھا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول ہی دن سے آپ کا تعارف اصول کے ساتھ ہو جائیں، اور آج جب آپ تخریج کا کام شروع کریں تو آپ کے سامنے یہ اصول پہلے ہی دن موجود ہے۔ پتہ نہیں اس میں کتنے دنوں کا بعد پہنچیں گے، ایک مہینہ تو ان کی ابتدا میں لگے گا۔ شرع عقود رسم مفتی ہم نے پہلے سال پڑھائی تھی 49 دروس میں، اور وہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ ہمارے انڈیا کے ایک طالب علم تھے، انہوں نے اپنے یوٹیوب پر ڈالے ہیں، بڑے بہترین کام کیے انہوں نے۔ بہرحال لیکن یہ کتاب چونکہ اہمیت کے حامل ہے، اس وجہ سے ہم نے اسی کو منتخب کیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے فوائد کیا ہیں۔ اب وقت ضائع کیے بغیر اصل چیز کی طرف چاہتے ہیں۔ الحمدللہ الذی من علینا بالبدایت فی البدایت بالہدایہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی من علینا، وہ جس نے ہم پر احسان کیا، فی البدایت، ابتدا ہی میں، بالہدایہ، ہدایہ کے ذریعے سے۔ یہی ہدایت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اس سفر کے اندر شامل ہوئے اور اس مقصد کے ساتھ جڑ گئے اور اس فن کی طرف آپ آ گئے، تو گویا کہ ابتدا ہی میں اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی حاصل ہو چکی ہے۔ ایک چیز کی عظمتیں اور اہمیت آپ کے دل کے اندر نہیں ہوگی تو آپ اس کو تلاش بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ افتاء کو ایک منصب نہ سمجھتے ہوتے، اس کی عظمت تمہارے دلوں کے اندر نہ ہوتی، تو آپ کہتے افتاء کی کیا ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں، بڑے بڑے حضرات جو سفید ریش ہیں، شیوخ الحدیث ہے، کہتے ہیں فتویٰ افتاء کی کیا ضرورت ہے، تخصص کی کیا ضرورت ہے، بس مطالعہ کرو۔ بس کیا کرو؟ مطالعہ کرو۔ مطالعے سے کوئی مفتی نہیں بنتا۔ آپ معلومات کے حامل ہو جائیں گے، معلومات کے حامل ہو جائیں گے، لیکن افتاء کی جو باریکیاں ہیں وہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے صرف مطالعہ کی چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ کسی کے سامنے بیٹھ کر اور اصول و ضوابط کا باقاعدہ مشق کر کے، تمرینات کر کے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ پہلے تمرین حل کرنا شروع کر دیں گے، کتنا بڑا قابل طالب علم کیوں نہ ہو، اس کے بھی ٹانگیں کامنے لگ جاتی ہے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جن لوگوں نے افتاء نہ کیا ہو وہ بہت بڑے منصب پر کیوں فائز نہ ہو، آپ ان کو ایک فتویٰ دے دیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ لکھیں، ان کو لکھنے کا طریقہ بھی نہیں آئے گا، اصول و ضوابط کے مطابق نہیں لکھ سکے گا۔ تو بہرحال یہی اللہ کی طرف سے ابتدا ہی میں آپ کو ہدایت ہے، آپ کو رہنمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی من علینا فی البدایت بالہدایہ، یہ مقدمہ جو حضرت لے کر آئے ہیں نا، یہ عجیب الفاظ کا چناؤ کیا ہے، اور یہ الفاظ کتابوں کی طرف اشارہ ہے۔ جتنے بھی الفاظ لے کر آتے ہیں وہ سب کتابوں کے نام ہیں، لیکن ان کو ایسے بہترین انداز میں ایک لڑی کے اندر پرو دیا ہے جس سے لغوی معنی بھی حاصل ہو جاتا ہے اور کتابوں کی طرف اشارہ بھی ہو جاتا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن جن کتابوں کا نام یہاں ذکر ہے، ایک طالب علم، ایک فقیہ اور افتاء سے وابستہ آدمی کے لیے ان کتابوں
کے ساتھ ممارست، ان کا مطالعہ اور ان کی سمجھ بوجھ اور ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ الذی من علینا فی البدایہ، بدایہ سے اشارہ ہے بدایت المبتدی، یہ ہدایت کی جو متن ہے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بالہدایہ، ہدایہ لغوی معنی کے اعتبار سے تو رہنمائی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس سے اشارہ ہے ہدایت کی طرف، گویا کہ دونوں ایک ہی امام کی کتابیں ہیں اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے انہی کے نام پہلے ذکر کر دیے ہیں۔ وَأَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ بِمَحْضِ الْفَيْضِ وَالْعِنَایَةِ، وَأَنْقَذَنَا، انقذ ينقذ، انقاذ کا مطلب ہوتا ہے بچانا، پھینکنا، الگ کر دینا، تو وَأَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ، اور ہمیں الگ کیا یا ہمیں نکالا، من الضلالۃ، ضلالت سے، بمحض الفیض، محض اپنے فیض، والعنایہ، محض اپنے کرم اور عنایت کے ذریعے سے۔ اللہ کا فیض نہ ہوتا، اللہ کا کرم نہ ہوتا، اللہ کی عنایت نہ ہوتی، اللہ کا یہ خاص توجہ ہماری طرف مبذول نہ ہوتی تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے اور ہمارا یہ ماحول دینی نہ ہوتا، ہمارے یہ اوقات دینی ماحول کے اندر بھی نہ گزرتے اور دین کے پڑھنے پڑھانے میں بھی نہ گزرتے ہوتے۔ بے محض الفیض کی طرف اشارہ کر کے بتلا دیا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، ہمارے اس کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف اس کا اشارہ کریں، نہیں، بے محض الفیض، یہ صرف اللہ کا فیض ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کی یہ توجہ، اللہ کی یہ عنایت، اللہ کا یہ فیض ہم سے ہٹ جائیں تو پھر پتہ نہیں، جس طرح باہر آپ دیکھتے ہیں روڈوں میں، سڑکوں میں، گھروں کے نیچے چرسی موالی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی نیند، ان کی بیداری کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو شاید پھر ہمارا بھی وہی حال ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بے محض الفیض والعنایہ، فیض مولا الکریم، یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ عنایہ بھی ایک کتاب کا نام ہے جو ہدایت کی شرح اور فتح القدیر کے حاشیے پر یہ موجود ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد الذی هو الوقایہ من الغبایہ، پھر درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، هو الوقایہ، جو بچاؤ ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے، من الغوایہ، گمراہی سے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہی اب واحد کسوٹی ہیں جو حق و باطل کے درمیان، ضلالت، گمراہی اور حق کے درمیان اور ہدایت کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ غوایہ، گمراہی، ضلالت سے بچانا، اور اس کے لیے جو ذریعہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو یہاں پر الوقایہ سے اسی کی طرف اشارہ کیا، اور الوقایہ ایک کتاب کا نام بھی ہے اور آپ کی اس کی شرح الوقایہ کے نام سے پڑھی ہے، درس نظامی کے اندر شامل ہے۔ وعلی آلہ و اصحابہ ذوی الروایہ والدرایہ، اور ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر، ذوی الروایہ، جو روایت کنندہ ہے، جو روایت کرنے والے، روایت بھی نقل کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو نقل کرنا، یہ روایت کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر کوئی اس کو حدیث کہتے ہیں، کوئی اس کو خبر کہتے ہیں، بہرحال وہ مختلف قسم کی اصطلاحات کا اطلاق ان کے اوپر ہوتا ہے، لیکن فی الحال ہمارا وہ مد نظر نہیں ہے، وہ علم اصول حدیث کا موضوع ہے۔ ہمارے یہاں الروایہ کا جب اطلاق ہوتا ہے فقہ کے اندر، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال اور صاحبین کے اقوال کو روایت کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، خصوصاً امام صاحب کے اقوال، اور علماء احناف کے جو دیگر حضرات ہیں، علماء احناف میں سے یعنی امام اعظم اور صاحبین کے علاوہ، تو دیگر حضرات کے جو اقوال ہوتے ہیں ان کو قول ہی کے نام سے ذکر کر دیتے ہیں، قول کے لفظ سے ذکر کر دیتے ہیں، ان کو روایت نہیں کہتے، قول فلاں، قول فلاں کہتے، قال فلاں کہتے ہیں۔ بہرحال
شواف ہیں کہ یہاں جب روایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ وہی قول ہوتا ہے جو امام شافعی سے منقول ہوتا ہے، اور امام شافعی کے علاوہ دیگر حضرات کے اقوال کے لیے وجوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فی وجہ، تو فی وجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے فی قول عند شوافی، یعنی شوافی کے ہاں ایک قول ایک وجہ، یہ ہے قول کو تو لفظ وجہ سے ذکر کرتے ہیں اور ہمارے یہاں لفظ قول سے ذکر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والدرایہ، درایہ عقلی دلیل کو کہتے ہیں۔ یہ جو فقہائے کرام ہیں یہ ہمارے لیے اقوال کو نقل بھی کرتے ہیں اور ان کے دلیل عقلی کو بھی ذکر کر دیتے ہیں، تو ذوی روایہ بھی ہے اور ذوی درایہ بھی ہے، ذوی روایہ بھی ہے، ذوی درایہ بھی ہے۔ ویسے درایہ عقلی دلیل کو کہتے ہیں، روایہ نقلی دلیل کو کہتے ہیں۔ اب نقلی دلیل کے اندر سارے آ جائیں گے، قرآن بھی آ جائے گا، حدیث بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور درایت کے اندر عقلی دلیل آ جائے گی۔ صلاۃ و سلاما لا غایۃ لہما ولا نہایہ، ایسے درود و سلام کہ جن کے لیے نہ کوئی غایہ ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے، غایت بھی انتہا کو کہتے ہیں، نہایہ بھی انتہا کو کہتے ہیں۔ تو ایسے درود و سلام کہ جن کے لیے کوئی انتہا نہ ہو، ہمیشہ رہے، ہم رہے یا نہ رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام رہے، ٹھیک ہے۔ غایہ بھی کتاب کا نام ہے، نہایہ بھی کتاب کا نام ہے، حضرت نے یہ ان دو ناموں کے ذریعے سے ان کتابوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ اما بعد فیقول افقر البراء المتمسک من رحمت مولاہ باوثق العرا، یہاں میں نے جو صاحب کتاب ہے ان کا تعارف نہیں کرایا، مقدمۃ الشامی میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کو پوری تفصیل بتلا دوں، ان کے حالات بھی بتلا دوں، ان کا طرز بھی بتلا دوں، انہوں نے جن جن لوگوں سے استفادہ کیا ہے اپنے کتاب کے اندر، جن جن کتابوں کا ذکر کیا ہے، جن اشخاص کو انہوں نے لیا ہے اور ان کا جو طرز ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے یک بارگی ایک ساتھ آ جائیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں اس پر بحث نہیں کی۔ اما بعد فیقول افقر الورا المتمسک من رحمت مولا باوثق العرا محمد امین بن عمر عابدین الماتریدی الحنفی، حمد و صلات کے بعد فیقول فرماتے ہیں، کہتے ہیں، افقر الورا، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محتاج آدمی، تو ہم سارے محتاج، اور اس احتیاج کا اعتراف کرنا کمال ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، غنی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی ہم سب فقراء، اور اس کا اعتراف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں محتاج ہوں۔ آپ مالدار ہیں، دکانی پینے میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، لیکن صحت تندرستی میں ڈاکٹر کے محتاج، پیسوں میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، لیکن اناج میں، غلے میں، مختلف چیزوں کی خریداری میں آپ دوسرے کے محتاج ہے، دکاندار کے محتاج ہے، نوکر کے محتاج ہے، ڈرائیور کے محتاج ہے، دربان کے محتاج ہے، چوکیدار کے محتاج ہے، درزی کے محتاج ہے، موچی کے محتاج ہے، ہر گویا کہ ہر انسان کے ہم محتاج ہے، یہ ہماری کمزوری کی واضح دلیل بات آئیے سمجھ میں۔ تو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارا احتیاج اللہ ہی کی طرف ہے، انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاج سے بچائیں، محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ بات لازمی ہے کہ آپ کا اگر کسی مقام پر ہے تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کی زندگی میں کسی دوسرے آدمی کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں، آپ کی زندگی میں، آپ کے اس مقام میں، آپ کے اس مرتبے میں دوسرے لوگوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ آپ جو آرام سے بیٹھے ہیں اور استری شدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہاتے ہیں، تو یہ پانی بھی تو کسی نے لگایا ہوگا، نلکے کے اندر جو آنے والا پانی ہے یہ نلکے بھی کسی نے لگائے ہوں گے، آپ نے جو اچھے کپڑے پہنے ہیں یہ کپڑے بھی کسی نے بنائے ہوں گے، جس کپنی کا آپ نے کپڑا پہن لیا ہے یہ کپنی بھی آپ کے علاوہ غیر ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے معاون ہے، مددگار ہے، ہم ان سے الگ تلگ نہیں ہو سکتے، ان سے الگ تلگ نہیں ہو سکتے، لہذا ہم سب کے احسان مند ہیں، تو جب ہم سب کے احسان مند ہیں تو ہم سب کے شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہر ایک ساتھی دوسرے ساتھی کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پہلو سے وہ معاون ضرور بنتا ہے، اس لیے
ایک دوسرے کی شکر گزار رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور اپنے اس جو عاجزی ہے اور جو احتیاج ہے اس کا اعتراف بھی دل سے ہو، تاکہ غرور تکبر دل کے اندر جگہ نہ پائے۔ المستمسک من رحمت مولا، استمساک کا مطلب پکڑنا، من رحمت مولا ہو بیوثق العرا، جو پکڑنے والا ہے اپنے مولا کی رحمت میں سے، بیوثق العرا، مضبوط رسی کو۔ مضبوط رسی کیا ہے؟ دین ہے، قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ محمد امین یہ حضرت کا نام ہے، جو علامہ شامی رحمہ اللہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ نام ان کا ہے محمد امین بن عمر عابدین۔ یہ عابدین ان کے دادا یا پردادا کے لقب تھا۔ کہتے ہیں بہت زیادہ عبادت گزار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو اس عبادت گزار خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے لوگ پورے خاندان کو عابدین کہتے تھے کہ یہ عبادت گزار لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو صوفی اور بزرگ کہا جاتا ہے، ظاہر ہے یہ عرب کے لوگ تھے تو ان جیسے لوگوں کو عابدین کہا جاتا تھا، تو اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس وجہ سے عابدین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ الماتریدی الحنفی، ماتریدی آپ جانتے ہیں، یہ امام فی العقائد ہے، اور خصوصاً احناف اپنی نسبت انہی کی طرف کرتے ہیں۔ عاملہ مولاہ بلطف الخفی، اللہ تعالیٰ اس کا مولا اس کے ساتھ معاملہ کرے اپنے لطف خفی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کے جو خفیہ عنایتیں کسی کے پر ہو جائیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ظاہر میں انسان کس طرح نظر آتا ہے، لیکن باطن میں اللہ کی عنایتیں ان کے اوپر کتنی ہیں، اللہ کا لطف اس کے اوپر کتنا ہے، اس کا احساس وہ آدمی خود کر سکتا ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ الطاف بارش کی طرح برس رہے ہوتے ہیں اور وہ اسے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت یہی فرماتے ہیں مولاہ بلطف الخفی، اپنے لطف خفی کے ذریعے سے اچھا بہترین معاملہ فرمائے۔ هذا شرح لطیف وضعت على منظومتی التي نظمتها في رسم المفتی، یہ ایک لطیف شرح ہے جو میں نے اپنے منظوم کلام کے اوپر رکھا ہے، التي نظمتها في رسم المفتی، وہ منظوم کلام جو میں نے رسم المفتی کے اندر نظم کر دیا تھا۔ کلام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نثری کلام کہلاتا ہے، ایک نظم والا کلام کہلاتا ہے، منظوم کلام کہلاتا ہے۔ نثری کلام کے اندر اوزان وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ہاں اگر فصیح و بلیغ انسان ہو تو وہ سجا مقافات قسم کے الفاظ لے کر آ جائے تو وہ الگ بات ہے، ادب پر مشتمل قسم کے الفاظ لے کر آ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے اندر باقاعدہ اوزان کا کوئی اعتبار اور لحاظ نہیں رکھا جاتا، جبکہ منظوم کلام کے اندر باقاعدہ اوزان کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو اسی کو نظم کہتے ہیں، پھر وہ کلام منظوم کلام کہلاتا ہے۔ حضرات اکابر نے ہر قسم کی محنتوں سے اس دین کو جو ہے وہ محفوظ کیا ہے۔ کسی نے متن لکھے ہیں، انتہائی مغلق قسم کے مختصر قسم کے الفاظ لے آئے ہیں، جیسے کہ صاحب کنز کو دیکھیں آپ۔ کسی نے اصول و ضوابط کے جو کلیات ہے ان کو جمع کیا ہے، جیسے صاحب قدری کو دیکھیں، انہوں نے جو گویا کہ کلی قسم کے جو مسائل ہے وہ سارے قدری کے اندر جمع کر دی، ہمارے لیے بنیاد بنا دی۔ کسی نے ان کتابوں کو پھر منظوم کیا، منظوم نظم کی شکل میں پورے فقہ کو لکھا، کسی نے پورے ہدایہ کو منظوم بنا دیا، کسی نے کنز کو منظوم بنا دیا، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، اصول و ضوابط کو کسی نے منظوم کیا، کسی نے نثری کلام میں کتابیں لکھی، ہر قسم کی محنت جو ان سے ہو سکی انہوں نے کی ہے۔ تو اس کی ایک چیز ہمارے سامنے ہے، ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ ہے رسم المفتی کے نام سے، رسم المفتی کے نام سے۔ رسم کہتے ہیں علامت کو، رسم کسے کہتے ہیں؟ علامت کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں رسم کہتے ہیں العلامت التي تدل المفتی على ما یفتی به، یعنی وہ علامت جو مفتی کو رہنمائی کرتی ہے اس چیز کے اوپر جس کے اوپر وہ فتویٰ دیتا ہے، یا تدل المفتی علی ما یفتیٰ بہ، مفتی کو اس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے
جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جس پر فتویٰ یفتی بھی، مفتی کو فاعل بنا دے، یفتہ بھی مجہول بنا دے، تو دونوں کا مطلب ایک جیسا بنتا ہے۔ مفتی جن علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دیتا ہے ان علامتوں کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یا جن علامتوں کو مد نظر رکھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے ان علامتوں کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسم کا مطلب ہے علامت۔ المفتی، مفتی کے اوپر حضرت نے خود تفصیلی کلام کیا ہے کہ مفتی کسے کہتے ہیں کسے نہیں کہتے۔ لغت میں تو فتویٰ دینے والے کو مفتی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، افتاء سے ہیں۔ فتویٰ افتاء کا مطلب ہوتا ہے شرعی مسئلہ کسی کو بتانا، ٹھیک ہے، اس کو اور بتانے والا مفتی کہلاتا ہے، شرعی مسئلہ بتانا یہ افتاء کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے متن کے اندر اس پر خود بحث آتی ہے، پھر وہاں بتائیں گے۔ اوضح به مقاصدها، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی شرح رکھی، رتیب قسم کی شرح لکھی یا رکھی اس منظوم کلام کے اوپر، اوضح به، تاکہ اس شرح کے ذریعے سے میں وضاحت کر دوں مقاصدها، کس کی وضاحت کر دوں؟ اس رسم المفتی کے نام سے جو میں نے منظوم کلام کیا ہے، اس منظوم کلام کے مقاصد کو میں اپنے شرح کے ذریعے سے واضح کر دوں۔ بہت سارے اکابر ہیں، انہوں نے پہلے متن لکھے، متن کے بعد پھر انہوں نے ان کی شبہات بھی لکھی، اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ دیگر لوگ اس کو کیا معنی پہنائیں گے، کیا کیا مطلب لیں گے، گمراہی پہ لائیں گے اور غلط باتیں ہماری طرف منسوب کریں گے۔ بہتر ہی ہے کہ ہم خود ہی شرح لکھ کر بتا دیں کہ بھئی ہمارا مطلب اس عبارت سے یہ ہے، تم جو بھی لیتے ہو اپنے لیے وہ تم لے سکتے ہو، لیکن ہمارا مقصد اور مطلب یہ ہے۔ جیسے کہ توضیح تلوی کے تنقیح لکھی، پھر توضیح لکھی، مجبوری تھی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ تنقیح کے جو نسخے ہیں وہ پھیل گئے، لوگوں نے ان کے اندر قطع و برید کرنا شروع کر دی، تبدیلی کرنا شروع کر دی۔ اب میں نے یہ سوچا کہ اب متن کو محفوظ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی خود شرح لکھوں، اس کی خود شرح لکھوں، تو پھر انہیں توضیح لکھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح المنار کے نام سے کتابیں، انہوں نے پہلے المنار کے نام سے اصول فقہ پر کتاب لکھی، پھر اس کی شرح بھی لکھ دی خود۔ اسی طرح ہدایہ کو آپ دیکھیں، پہلے بدایت المبتدی کے نام سے متن لکھا، متن کے بعد پھر اس کے دوسرے شروحات لکھی، ہدایہ کے نام سے، کفایت المنتہی کے نام سے۔ اسی طرح یہ انہی اکابر میں سے ہمارے یہ علامہ شامی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے پہلے منظوم کلام رسم المفتی کے نام سے لکھا، اصول افتاء میں لکھا، اور پھر جو ہے اس کی شرح عقود رسم المفتی کے نام سے کر دی۔ بہرحال اوضح به مقاصدها واقید به عوابدها۔ قید یقید، تقیید کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مقید کر دینا، گرفتار کر دینا، اپنے قید میں لے کر، اپنے گرفت میں لے کر آنے کو۔ عوابد، یہ وابدتن کی جمع، یہ کہتے ہیں بیت کے ہوئے لوگوں، جو بھاگ جائیں، جو جانور وغیرہ بھاگ جائیں، جو آپ کی پکڑ میں نہ آئے، اس کے بدک کیا، ٹھیک ہے۔ وشواردہا منتشرہ، ٹھیک ہے، یہ جانوروں کے اعتبار سے مختلف نام استعمال ہوتے ہیں۔ جب وہ کیا ہے کچڑا جانور بدک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ عوابد کا استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ وغیرہ بڑا جانور کیا ہو جائیں، بدک جائے، تو اس کے لیے شوارد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہل جانے کو، بدک جانے کو، بھاگ جانے کے لیے۔ یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ ہر ایک چیز کو الگ الگ الفاظ کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، مطلب ہماری اردو میں دونوں کا مطلب ایک ہی بن جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، نیچے بین السطور لکھا ہے، عوابد سے مراد المسائل الدقیقہ، مشکل قسم کے مسائل یا مراد ہے، کیونکہ یہاں بدھ کے جانور تو ہے ہی نہیں، جانوروں کی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن یہاں اس کو تعبیر کر دیا ان الفاظ کے ساتھ، مراد اس سے دقیق اور مشکل قسم کے مسائل ہے، باریک قسم کے مسائل ہے۔ وشواردہا، شوارد کے نیچے لکھا ہے المسائل المنتشرہ، منتشر مسائل، پھیلے ہوئے مسائل۔ اسألہ سبحانہ ان یجعلہ خالصا لوجہ الکریم موجبا للفوز العظیم فاقول وبہ استعین فی کل حین۔ میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، ان یجعلہ خالصا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنائے، لوجہ الکریم، خالص اپنی ذات کے لیے۔ یہ کتاب اللہ کی ذات، اللہ کی رضا کے لیے لکھی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا، اپنے ذاتی کے لیے بنائے، یعنی مجھے یہ مقام عطا کر دیں کہ
اللہ کا تقرب مجھے حاصل ہو، اس لیے کہ اسی تقرب کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی۔ موجبا للفوز العظیم، جو موجب ہے فوز عظیم کو، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اپنے لیے خاص بنا دیں گے تو اللہ کی طرف سے اس کتاب کو اپنے لیے خاص بنا دینا یہ میرے لیے فوز عظیم کو مستوجب، یعنی اس کے ذریعے سے فوز عظیم کا ملنا میرے لیے کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ فاقول و بہ استعین فی کل حین، بس میں کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہوں، فی کل حین، زندگی کے ہر لمحے کے اندر اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کل سے آگے